بہت ہی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ان دو آیت مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 تقریباً 10 سے زیادہ احادیث مبارکہ اس کی فضیلت میں میری نظر سے گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو بہت ہی فضیلت والی آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی ہمیں یہ بہت ہی فضیلت والی آیات فرمایا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں پچھلے ویڈیو میں نے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ آپ کو کچھ حدیث مبارکہ بیان کی تھی، سب تو نہیں بیان کر سکا۔ ان آیات مبارکہ کو اگر اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر کی جائے تو میرے خیال میں اس کے لیے تو گھنٹوں نہیں بلے اس کے لیے مہینے چاہیے، اتنی ہی عظمت والی یہ آیت ہیں۔ لیکن مختصر طور پر اس کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا یکلف اللہ نفسا، کوئی نفس مکلف نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، الا وسعها، جہاں تک اس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اس کی دی گئی استطاعت کے مطابق ہی اس سے پوچھا جائے گا۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذہانت دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کو ماحول اچھا دے دیا، کسی کو جینز اچھے مل گئے، جسمانی طاقت کس کو زیادہ ہے، کس کے پاس زیادہ ٹائم اور وقت ہے، کس کے پاس مناسب حالت۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی جو اللہ نے استعداد دی ہے اس کے مطابق ہی پوچھا جائے گا، اس کے مطابق ہی جو ہے سوال جواب کیا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر جس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہاں دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ ہر جان کے لیے جو اس نے کمایا ہے وہ اس کے لیے، کسی نے اچھا کمایا ہے وہ اپنے لیے۔ ایک تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا برائی یا اچھائی وہ کسی کے خاطر، یعنی باپ نے اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کا فائدہ بیٹے کو نہیں، اس کو ہوگا۔ اگر بیٹے نے برا کام کیا تو اس کا نقصان باپ کو نہیں، اس کا ذمہ دار نہیں۔ یعنی جس نے جو کمایا، جس نے جو عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں وہی جو کمایا اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ دوسروں کا بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عظیم ترین دعا ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں سکھلائی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے تؤاخذنا، مواخذہ نہ کیجیے، ان نسینا، جو ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایسے کلمات سنہری، سونے کے پانی کے سونے سے لکھنے والے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح مجھ سے مانگو کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجیے، ہماری پکڑ نہ کیجیے،
ان نسینا جو ہم سے بھول ہو گئی، او اخطانا یا ہم سے خطا ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت نیکی یا کمائی جو ہے اس پر اترانا نہیں ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اتراؤ گے تو دھوکے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ جو کیفیت ہے نا تواضع، عجز و انکساری، یہ ہمارے اندر رہنی چاہیے، اور ہمیشہ دعا جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی اللہ رب العزت سے کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرے اندر جو خطا اور نسیان دونوں چیزیں تو نے رکھ دی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت یہ حدیث مبارکہ ہے کہ الانسان، ابن ماجہ میں فرمایا ہے ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے۔ اور انسان جو ہے ہی خطا کا پتلا، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان جو ہے خطا یعنی غلطی اور بھولنے کا مرکب ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ کمزور ہیں، ہمارا جو یہ فطری ایک انسان کی ایک جبلت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ نے یہ کلمات سکھا دیے کہ جب دعا کرو تو ان کلمات سے کرو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے میرے رب ولا تحمل علینا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ جیسا بوجھ تو نے ڈالا، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں کو۔ سبحان اللہ، ایسی عظمت والی ایسی دعا ہے کہ اگر انسان نے اللہ کو منانا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایسے سنہری الفاظ ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے اللہ جو تو نے پہلے لوگوں پر امتحان کی، آزمائشیں کی، ہمیں ان امتحان آزمائشوں میں ڈال، ہم کمزور بھی ہیں، بھول جانے والے بھی ہیں۔ آگے پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ کیا بات ہے، یعنی اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعا ہے ان کلمات کے ساتھ جب اللہ رب العزت کو پکارا جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، کریم ذات ہیں، کہ اپنی غلطیوں، یا اللہ ہماری غلطیاں جو کہ بھول گئے وہ معاف کر دے، ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا ہے، ہم میں جس بوجھ کی اٹھانے کی طاقت نہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، واعف عنا، کیا بات ہے، اللہ بس معاف کر دے، بس یہی اللہ، بس ہم کچھ بھی نہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، واعف عنا، تو بس ہمیں معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے، واغفر لنا، اور بخش دے، اللہ معاف کر دے، جو ہم کر بیٹھے وہ بخش دے، واغفر لنا ورحمنا، اور پھر ہم پر رحمت فرما۔ کیا ایسی کلمات اگر انسان ان کے مفہوم پہ غور کرے تو یقین جانیے ایک پیار بھرا انداز اللہ کے ساتھ اللہ نے سکھلایا کہ ایسی بات کرو، یقیناً اللہ کو پیار آئے گا، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، اخیر کر دی بات، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں جو لوگ کافر ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، جو ظلم آج کے دور میں بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسی جامع معنی دعا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت سے یہ تہ دل سے بڑے عاجزی اور انکساری سے کی جائے تو میرے خیال میں یہ دعا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ نصیب فرمائے۔ آج ہماری سورۃ البقرہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اس کا ہم نے ترجمہ و تشریح مکمل کر لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آئندہ سبق میں ہم اس سے آگے جو شروع کریں گے
میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش اور کوشش اپنے خاص فضل و کرم سے اس دعا ان اپنے ناموں کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ جو تھوڑا بہت میں نے کوشش کی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میرے لیے اس کو قیامت تک کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے توشہ بنا دے اور مجھے مزید اچھے اور احسن اور اپنے فرمان کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔